اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جنرل الیکشنز کے بعد آج کل جو ہے پارٹیوں میں جوڑ توڑ ہو رہا ہے، جوڑ توڑ کیا جا رہا ہے۔ کچھ احتجاج کر رہے ہیں، کچھ خوشیاں منا رہے ہیں۔ جو جیتے ہیں وہ بھی احتجاج کر رہے ہیں، جو ہارے ہیں وہ بھی احتجاج کر رہے ہیں۔ کچھ نئے نئے انکشافات کر رہے ہیں۔ اور یہ جو چرچے ہیں، یہ جو طریقے ہیں، یہ بس ٹرک کی بتی کے پیچھے لوگوں کو لگایا جا رہا ہے۔ مہنگائی ہو رہی ہے، ٹیکسز بڑھ رہے ہیں، پیٹرول بڑھ رہا ہے، گیس کی پرائزز بڑھا دی گئی ہیں۔ اسٹاک ایکسچینج جو ہے وہ ڈیلی ہزار پوائنٹس گر رہی ہے، اور بدتری کی طرف ہے۔ 24-25 کروڑ ڈالر جو ہیں، 24-25 ارب ڈالر جو ہیں اس سال جو ہے ری پے کرنے ہیں لون کے، کوئی امکانات نہیں ہیں۔ سب لگے ہوئے ہیں، سب کو چاہیے، حکومت چاہیے، سب کو کس لیے چاہیے؟ عوام کی خدمت کے لیے تو چاہیے نہیں ہے۔ یہ جو ابھی اکٹھے ہو رہے ہیں دوبارہ حکومت بنانے کے لیے، 16 مہینے انہوں نے جو تباہی مچائی ہے لوگوں پہ، دوسروں پہ ڈال کے کہ اس نے یہ کر دیا تھا، اس نے وہ کر دیا تھا، ہم ٹھیک کریں گے، جاتے جاتے بیڑا غرق کر کے لوگوں پہ اور مہنگائی کا طوفان ڈال کے چلے گئے۔ اب آئیں گے پھر یہی سال 1.5 سال یہی راگ الاپیں گے، پھر ان کو کوئی اور سیف پیسج دے کے اس کو نکال دیں گے، دوسرے کو ہی آ جائیں گے۔ تو اس کہانی کو سر انجام دینے میں سب اپنا اپنا کردار ادا کر رہے ہیں۔ الیکشن سے پہلے جب ہو رہے تھے، نامینیشن فائل ہو رہے تھے، اور تو اس میں پیپر جن کے ریجیکٹ ہوئے پتہ چلا وہ اشتہاری ہیں۔ اب اشتہاریوں کو نیچے جو ہے وہ ان کو ریجیکٹ کیے گئے، سپریم کورٹ میں پہنچے تو سپریم کورٹ میں بڑے اعلیٰ دماغ کے اوصاف کے ججز صاحبان نے فرمایا یہ تو بنیادی انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہے، اس کے بنیادی فنڈامنٹل رائٹس ہیں، اس کو کیسے آپ جو ہے کر سکتے ہیں؟ وہ رائٹس تو اس کے ہیں، الیکشن لڑ سکتا ہے۔ اچھا جی، فنڈامنٹل ہیومن رائٹس بھائی، قانون سے بھاگا ہوا ہے وہ، اشتہاری ڈکلیئر ہوئے، پروکلیم افینڈر ہے وہ، اور اس کے حقوق اس کے جو ہے وہ پورے ہیں۔ اس کے حقوق کی پاسداری جو ہے سب پہ لازم ہے، اس پہ کچھ لازم نہیں ہے۔ وہ قانون کے ساتھ کھیل کھیلتا رہے، قانون کو لے کے پھرتا رہے، قانون کے آگے سرنڈر نہ کرے، اس کے حقوق کا تحفظ کرنا عدالت کی ذمہ داری ہے بھائی۔ دنیا میں کہیں ہم نے نہیں دیکھا یہ سلسلہ۔ بھائی اس کو اجازت بھی دے رہے تھے، کنڈیشنل دیتے کہ تو آ کے پہلے سرنڈر کر بھائی، عدالت کو سرنڈر کر کو اس سے بیل ویل ملتی ہے تو پھر تیرا رائٹ ہے۔ نہیں، تجھے رائٹ ہے، تیرا حقوق، ہم بیٹھے ہیں نا، تو جو مرضی کر قانون کے ساتھ، تو ملک کے ادارے جلا، تو فوج پہ اٹیک کر، تو سے قتل کر کے چلا جا، تیرا رائٹ ہے، الیکشن لڑ سکتا ہے، تو پارلیمنٹ کا ممبر بن سکتا ہے، تو وزیر اعلیٰ بن سکتا ہے، تو بعد میں وزیر اعظم بن سکتا ہے۔ بھلے پولیس وہی پولیس جو تمہیں ڈھونڈ رہی ہو، بعد میں تجھے پروٹیکٹ کرتی پھرے گی۔ کیا یہ عدالت عظمیٰ کا یہ حال ہے؟ اس ملک کو عالیہ اور عظمیٰ نے جو تباہ کیا ہے اس کا کوئی نمل بدل نہیں ہے، کوئی مطلب کہہ نہیں سکتا۔ باہر کے ملک میں، آپ امریکہ میں، آپ سے کرائم ہو جاتا ہے، جو فیلنی میں فال کرتے ہیں، ان کے یہاں تو ٹریفک قوانین کی وائلیشن بھی فیلنی کے اندر آتی ہے۔ وہ فیلنی کا کرائم اگر وہاں ہینیس کرائم میں آ جاتا ہے تو آپ کے وہ جو بیسک رائٹ ہے سٹیزن شپ کا، وہ تک وڈرا کر لیتے ہیں، آپ کو اٹھا کے جہاز میں بٹھاتے ہیں، نکال دیتے ہیں۔ وہاں کوئی نہیں کہتا یہ میرا فنڈامنٹل رائٹ آپ جو ہے پروٹیکٹ کریں، میں نے یہ اس میں جرم میں نے کیا ہے، مجھے اسی میں سزا دیں، وہ سزا نہ دیں۔ وہ سزا اپنی جگہ، سزا کاٹ کے اس کو بات کہتے ہیں جاؤ تم باہر، تمہارے وہ ریووک کر لیتے ہیں سٹیزن شپ رائٹس۔ یہاں پارلیمنٹ میں آپ الیکشن لڑ سکتے ہیں، کہا کہ اس کا فنڈامنٹل رائٹ کیسے آپ چھین سکتے ہیں؟
تو بھاگا رہے، تو فوج سے پولیس سے بھاگا رہے، تیرے رائٹس جو ہے پروٹیکٹڈ ہے. واہ جی واہ. اس کے بعد مولانا پی ڈی ایم کے جو سربراہ تھے انہوں نے ایک انکشاف کیا جی، پورا میڈیا لگا ہوا ہے، اتنی بڑی بات کر دی. وہ کون سا جی انکشاف ہے جی؟ فوج نے جو ہے نو کانفیڈنس موشن ہم سے دلوائی تھی. اس میں انکشاف کون سا ہے؟ نو کانفیڈنس ہو ہی نہیں سکتا تھا. ایم کیو ایم کو، باپ پارٹی کو اور کاف لیگ کو ہٹاتے نہیں. وہ ہٹانے کا کام پی ٹی آئی گورنمنٹ سے فوج نے کیا تھا. فوج کے علاوہ کوئی کر سکتا تھا؟ وہ ہٹے تو وہ مائنورٹی میں ہو گئے، تو تم ان کے ساتھ مل کے تم نے نو کانفیڈنس والی. اس میں کون سی ایسی سیکرٹ بات ہے؟ سب کو پتا تھا. یہ تین پارٹیاں جیسے ہی ان کو لگاتا کون ہے، ہٹاتا کون ہے. ہٹانے کے بعد ان کو پھر ان کا معاوضہ دے دیا گیا. آج وہ بیٹھے ہوئے صاحب کہہ رہے ہیں ان کے ایم کے ایم کے کہ پی ٹی آئی نے کراچی میں کیا کیا، فلاں کیا. بھائی جب کراچی میں نہیں کیا اس وقت تم گورنمنٹ میں ان کے ساتھ تھے نا، تم کراتے ہیں نا ان کا. بیوقوف بنا رہے ہیں. دوسرا وہ تو پی ڈی اے کا جو ہے وہ پیر پگاڑا، وہ جلسہ کر رہا ہے. مجھے تو الیکشن سے 10 دن پہلے ہی کہہ دیا گیا تھا کہ پی ڈی اے ختم کرو تو جی ڈی اے ختم کرو تو ہم تمہیں اتنی ساری سیٹیں دے دیں گے. جی ڈی اے ختم نہیں کی، میری سیٹیں نہیں ملیں. اب تو منہ سے بول تو صحیح کہ کون بول رہا تھا تجھ سے یہ کوئی پارٹی تو نہیں کہہ رہی ہوگی نا، پیپلز پارٹی نے تو نہیں کہا ہوگا. جس نے کہا ہوگا اس کا بتا. ان کی بڑی تعریفیں، وہ نہیں ہوں گے تو ملک میں یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا. بھائی نام تو لینا، مرد کا بچہ بن. ان کے نام لے جنہوں نے تو اس سے کہا تھا جی ڈی اے ختم کرو تو پارٹیاں لیں گے، نہیں ختم کرو گے نہیں ملیں گی. جرت پیدا کر. چوت قوم ہے، بیوقوف مجذوب قوم ہے، اس کو لگا کے اب وہ بھی احتجاج کر رہا ہے. اندازہ لگاؤ. وہ سب کو پتہ ہے تیری تو کیا خدمت لوگوں کی کرتا ہے. لوگوں کو غلام بنا کے رکھا ہوا ہے تم لوگوں نے. وہ ڈرو نا. تو مولانا لگا ہوا ہے ادھر، جن کے جہاں سے اس کو شکست ہوئی ہے انہی کے ساتھ احتیاط کر رہا ہے، انہوں کے خلاف احتجاج کر رہا ہے. ہمارے ساتھ زیادتی ہوئی ہے. بھائی زیادتی تیرے ساتھ ہوئی ہے، کسی کو فائدہ ہوا ہے، جن کو فائدہ ہوا ان کے ساتھ بیٹھ رہا ہے تو یہ تماشے ہیں اس ملک میں جب تک چلتے رہیں گے، جب تک کامن آدمی اپنے ہاتھ میں ڈنڈا لے کے نہیں اٹھے گا، ہر ایک کے خلاف نہیں اٹھے گا، اس وقت اس ملک میں تماشے ہوتے رہے. وہ تماشے جو کرتے ہیں، جو کراتے ہیں، وہ وہی ہیں جو ہمیشہ کراتے ہیں. ان سب کو انہوں نے موروں کے طور پہ استعمال کرتے ہیں، اس کے بعد کٹا کرتے ہیں، پھر توڑتے ہیں، پھر کٹا کرتے ہیں، اپنے الو سیدھا کرتے ہیں. ملک کا بیڑا غرق ہو جائے. اور وہ مسلم لیگی ہیں، ان کو ہر صورت ان کو تو تاکہ ان کے جو کیے ہوئے کرتوت ہیں ان کے صاف ہو جائیں بس. پھر جو وہ کہیں گے ان کو ناک میں نکیل ڈال کے ان کو کھینچیں گے، حکومت کریں. اب تم کیا کرو گے حکومت بھائی؟ یا پائے بیساکھیوں کے سہارے. پہلے 16 مہینے جو بیڑا غرق کیا، اب تم نے پھر بیڑا غرق کرنا ہے. کیا کرنا ہے تم نے؟ تم کون سی ایسی خدمت کرو گے اس ملک کی؟ وہ ادھر جو پیپلز پارٹی والے ہیں ان کو تو ظاہر ہے انہوں نے تو اپنا وہ جو ڈاکوؤں کا جو ایک اڈا ہوتا ہے اس کو تو برقرار رکھنا ہوتا ہے نا، ڈاکے مارنے بعد میں. ان کا تو سمجھ میں آتا ہے. تم تو بڑے مسئلے بنتے پھرتے ہو. تم حکومت کس لیے لیتے ہو بھائی؟ پنجاب میں مل گئی تھی سرکار میں، بولتے تم جاؤ جس نے کرنا ہے کر لو. دوبارہ الیکشن کرانے جو مرضی، جس نے جو کھیل کھیلے وہ بھگتا جا کے. جس کا کھیل ہے اس کو بھگتو، بولو بھگتو بھائی، جاؤ دو عمران کو، دو جس کو مرضی دو حکومت، بھگتو. لیکن وہ ہے نا کہ اپنے جو کیس نہ کھل جائے. وہ جو ہے نا 2 نمبریاں کی ہوتی ہیں، جو صاف کرا چکے ہیں، دودھ سے دھل گئے، اسی ڈر سے وہ اس کو مل جاتے ہیں، اکٹھے ہو جاتے ہیں ادھر ادھر. کوئی نہیں ہوگی. عوام کی خدمت کیا ہوگی؟ بڑا غرق ہوگا. مزید روئیں گے، مزید ابھی کچھ آپ کو مزید قربانیاں دینی ہیں. اور یہ جو بھوکی ننگی قوم جو ہے، جو 2 وقت کی روٹی کو ترس، اس سے کہیں گے تم قربانی دو، تم خود موٹے تازے ہوتے رہیں گے خون پی پی کے لوگوں کا. میرا خیال ہے قوم بھی اسی قابل ہے. اس کو اسی طرح جوتے پڑھتے رہے جب تک جوتے اس کو پڑھیں گے، جب تک اوپر سے عذاب نہیں آتا کوئی. یہاں کا مولوی بھی بد دیانت، یہاں کے سیاستدان بھی، یہاں کے عوام بھی
دو نمبری میں لگے ہوئے ہیں۔ اب اوپر والا کیوں کرے گا ان کو، ان کے ساتھ معاملہ صحیح کرے گا؟ کیوں کرے گا بھائی؟ ان کو تو عذاب ڈیو ہو گیا، اب دیکھو کب آتا ہے ان پہ عذاب کوئی۔ سب پہ ڈیو ہے، سب ایک ہی لاٹھی ایک ہی جھاڑو کے ساتھ سب کو لپیٹے گا وہ، تو یہی ہوگا۔ وما علینا الا البلاغ۔